کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے اس شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. محترم دینی بھائی اور بہنوں، اس شمائل ترمذی میں طویل حدیث چل رہی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو اپنے ماموں سے ہند بن ابی حالہ سے روایت کر رہے تھے. اور حدیث کے بالکل آخری مرحلے میں ہم پہنچے تھے کہ نبی علیہ السلام کا دستور تھا، یہ بڑے اخلاق کی بات، اذا التفت جميعا، جب کسی سے بات کرتے اور اس کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طریقے سے اس کی طرف متوجہ ہوتے، اپنا چہرہ مبارک مکمل ادھر کرتے تاکہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ کوئی یعنی اچھے اخلاق والے آدمی ہیں اور ہماری ان کے ہاں قدر ہے اور ہم ہماری طرف توجہ کر رہے ہیں. اور ایسے ہی خافض الطرف، اللہ اکبر، خافض الطرف. اور نبی علیہ السلام ہمیشہ عام طور پر نگاہیں نیچی کر کے چلنے والے تھے، چلتے پھرتے. لیکن انسان سب کی نگاہ میں اچھا لگتا ہے جو اپنے کام سے کام راستہ پکڑ کے جا رہا ہے، بس اپنا راستہ دیکھے، ادھر جھانکنا ادھر جھانکنا ادھر دیکھنا. یہ انسان کی بد اخلاقی اور شرافت سمجھی جاتی، شرافت کے خلاف. تو نبی علیہ السلام خافض الطرف، ہمیشہ چلتے تو نگاہیں نیچی کر کے چلتے. یہ ہمارے اور آپ سب کے اندر یہ اخلاق آنا چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر سب کو حکم دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. عزت و ناموس کی حفاظت اور شرافت کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ جب ہم راستہ پکڑ کے چلیں تو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. اپنے کام سے کام، ہم کسی کام سے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد ہے راستہ طے کرنا، نگاہیں نیچی کر کے چلیں. اور یہی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب عباد الرحمن نیک بندوں کی خوبی بیان کی ہے. عباد الرحمن کی علامت نشانی کہ وَإِذَا مَرُّوا وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، زمین پر چلتے ہیں تو بہت ہی تواضع انکساری کے ساتھ. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ گزرتے ہیں لغو فضول چیزیں. اور آج تو کوئی راستہ اس سے خالی نہیں ہے. آپ گھر پڑھ کر اپنے گھر سے نکلیں، مسجد تک بھی جانا ہو تو ہزاروں لغو اور فضول اور غلط چیزیں نگاہوں کے سامنے رہتی. آج تو بہت ضرورت ہے. انسان لفٹ سے لے کر کے اپنے کمرے تک پہنچنے، فلیٹ تک پہنچنے میں دیکھیں انسان کو کیسے کیسے یعنی منکرات نظر آتے ہیں. تو آج تو بہت ضرورت ہے کہ انسان وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، نیک بندے ہمارے جو ہیں جب وہ کسی جگہ لغو چیزوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو بڑی شرافت، بڑی عزت، بڑے وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. تو پیارے نبی کی سنت کیا ہے؟ خافض الطرف، طرف نگاہ، اپنی نگاہیں نیچی رکھتے تھے. اور اس سے آگے ذرا دیکھیں
نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء. اللہ اکبر. ہاں آج غور کیا جائے. نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک زمین کی طرف زیادہ عرصے تک رہتی تھی بنسبت آسمان کی طرف دیکھنے کی. یعنی نیچے کی طرف آپ کی نگاہیں زیادہ ہوتی زمین کی طرف, نیچے کی طرف, آگے اپنے آسمان کی طرف اوپر کی طرف نگاہیں کم ہوتی تھی. اللہ ذرا سوچو نبی علیہ السلام کی اخلاق کا کتنا احاطہ کیا صحابہ کرام نے نقل کرنے میں. اس سے آگے اور ذرا دیکھو, کیا دنیا میں آج کوئی ملک, کوئی یونیورسٹی, کوئی ایسی بھی تعلیم اور دانش کدہ ہے جہاں نگاہوں کے لیے اتنی تعلیم دی جا رہی ہو؟ ہاں؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کی دنیا میں دیکھ ڈالیں سوائے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کی کسی میں ایسی زبردست تعلیم نہیں ہوگی. ہاں؟ ذرا سوچو. وَجُلُّ نَظْرِهِ الْمُلَاحَظَةُ. اللہ اکبر. اس سکون, اطمینان, راحت کی تعلیم, اخلاق کی تعلیم ذرا دیکھو. وَجُلُّ نَظْرِهِ الْمُلَاحَظَةُ. اور زیادہ تر آپ کی نگاہوں کا جو کام تھا, آپ اپنی نگاہوں سے جو کام لیتے تھے, زیادہ زمین کی طرف دیکھتے تھے نا, سب سے زیادہ آپ کی جو نگاہ مبارک ہوتی اس کا استعمال ملاحظہ تھا. کس میں آپ استعمال کرتے؟ ملاحظہ میں. اللہ اکبر. آج اس کسوٹی پہ کسا جائے تو دوسرا سوچتا ہاں ان کا نظر آئے گی. جلو نظر ہی الملاحظہ. نبی علیہ السلام کی اکثر نگاہوں کا کام یا نگاہوں کا استعمال جو تھا کس میں تھی؟ ملاحظہ میں. اللہ ذرا اس کا خاص خیال رکھے. ملاحظہ میں. ملاحظہ کیا ہے؟ عربی میں, اردو میں بھی آج ایک لفظ, بھائی ذرا آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں. کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو غور و فکر کے ساتھ ذرا اس پر ایک نگاہ ڈال لیں, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملاحظہ. یعنی اس کی کئی شکلیں ہیں. نمبر ایک, نبی علیہ السلام کہ جب بھی کسی چیز پر پڑتی تو اس پر آپ غور و فکر کرتے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. توجہ. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت. پھر ذرا غور کریں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان جب بھی مخلوق پر کسی چیز پر نگاہ ڈالے تو اس پر غور و فکر کرے. یہ نبی علیہ السلام ملاحظہ کرتے تھے. غور و فکر ہے رب کی یہ مخلوق, رب نے اس کو کیسے بنایا. اس سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر غور و فکر, اور انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات پر غور و فکر کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کا تعلق رب سے ہوگا, شکر گزاری کا, صبر کا, ضبط کا, تقوی, پرہیزگاری, ایمان میں مضبوطی پیدا ہوگی. واللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنے مقامات پر
ہمیں ان نگاہوں قدرت ہے. افلا تبصرون افلا یبصرون، یہی انظروا، ہاں ہے نا. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، غور و فکر اللہ کے مخلوق پر. نبی علیہ السلام کا یہ عام دستور تھا، ملاحظہ کرتے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، غور ایسے نہیں گزرے جاتے. اور واقعی یہ سورہ یوسف کی ایک آیت ہے، اس کو خیال رکھیں. واقعی نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، سمجھ گئے نا. کتنی نشانیاں زمین اور آسمان میں اللہ تعالی یمرون علیہا، یہ لوگ گزرتے ہیں لیکن یہ احساس نہیں کرتے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ، یعنی اس پر غور و فکر ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی نشانیاں زمین اور آسمان پہ گزرتے ہیں. ذرا سوچو، گزرتے ہیں، یہ کتنی دائیں بائیں سامنے ہماری نشانیاں قدرت مخلوقات ہیں، گزر جاتے ہیں لیکن اس پر غور و فکر نہیں کرتے. یہ سورہ یوسف کی آخری آیات میں سے کہا ہے. اللہ نے ان لوگوں کی بڑی مذمت بیان کی جو یہیں گزر جاتے ہیں، اور آج تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے. کیوں آج تو کوئی تصور نہیں. آج تو انسان چلتا ہے تو بس کوئی بھی سینری نظر آئی تو بٹن دبایا، ایسے ٹیڑھا ہو گیا، کہتے اس کو سیلفی. بس کیا خیال ہے؟ یہ نہیں سوچتا کہ جس کو ہم اپنے ساتھ سیٹ کریں، سیلفی لے رہے ہیں، اس پر غور فکر. آج یہ یاد ہے ہمیں. آج ایسے ٹرین میں آپ سفر کریں، پلین میں سفر کریں، دعا نہیں پڑھے گا، لینڈ ہونے لگے یا اوپر اڑے یا طرف نیچے آئے تو سب سے پہلے وہ سیلفی. ہمیں یاد ہے میں پٹنہ سے نیپال کے بارڈر پر گیا، تقریباً 8-9 گھنٹے لگے بائی روڈ پٹنہ ایئرپورٹ سے. جاتے آتے دونوں وقت ہمیں جو صاحب لینے کے لیے آئے تھے اگلی سیٹ پر بیٹھے ہیں، اور شاید کہ موبائل کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی، صرف سیلفی لیتے ہوئے انسان. نہ اٹھنے کی دعا، نہ بیٹھنے کی دعا. حد تو یہ کہ نماز کا وقت آئے تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، سارا وقت کس میں؟ سیلفی. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاءِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی نشانیاں زمین اور یمرون علیہا، یہ بندے گزرتے ہیں اس پر سے، چلتے ہیں لیکن کوئی توجہ نہیں، غور و فکر نہیں اس پر. تو نبی علیہ السلام کی سنت. اور پھر ان السمع والبصر والفؤاد، نبی کی عملی سنت، قولی سنت، قرآنی آیات. اگر ہم نے دنیا کی ساری چیزیں دیکھے اور اس پر غور نہ کیے، اللہ اکبر، پیارے نبی ایک جملے میں ہند بن ابی حالہ نے کیا بیان فرمایا؟ وہ اللہ وجل نظرہ الملاحدہ. نبی علیہ السلام کی اپنے نگاہوں کی مشغولیت سب سے زیادہ ملاحظہ تھا. آج وہ لوگ واللہ کیا جواب دیں گے؟ ہمارے وہ بھائی، وہ بہن، واللہ صبح سے شام تک صرف گھر میں ٹی وی ہے تو ٹی وی لگا کر کے چینل بدل کر کے آنکھوں کا سارا، یہ آنکھ جو ہے، آپ ذرا سوچیں، شاید کہ رمضان میں بھی قرآن نہ کھولا ہو یا پڑھ لیا ہوگا، لیکن اس رمضان کے بعد سارا ٹائم آپ ذرا دیکھیں، انسان گھر میں بیٹھا، صرف اس کی نگاہ، اس کے ملاحظے میں کیا ہے؟ بس یہ ٹی وی اسکرین. اور آج اس سے بھی آگے بڑھ جائیں، آدمی آپ کے ساتھ سفر میں کوئی بازو میں بیٹھ جائے، پھر آپ ذرا دیکھیں کس طرح سے صرف انگلی کا کام ہے،
اور شاید گھنٹوں کا ٹائم پاس ہو جائے، وہ صرف موبائل میں کیا کیا شیطانی چیز بھری ہے، اچھی بری کیا ہے، وہی اس کا مشغلہ ہوتا ہے، یہی اس کے آنکھ کا کام ہے۔ تو بس ایک آیت یاد رکھیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ آج دو چیزیں انسان کی ہر وقت بزی ہیں، ایک کان اور دوسری آنکھ۔ کان میں گھسایا ہوا ہے تاکہ بازو والا سن نہ سکے، سمجھیے نا، اور نگاہ بس۔ جسم کے اعضاء میں جتنا استعمال آج فضول چیزوں میں انسان کا کان اور انسان کی آنکھ ہے، جسم کا کوئی عضو اتنا زیادہ بزی نہیں ہے۔ تو اس کو یاد رکھو، ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کیا تمہاری آنکھیں، تمہارے کان اور تمہارے دل، یہ سب اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ کل اولئک کان عنہ مسؤولا، قیامت کے دن تم سے ان تینوں چیزوں کے متعلق سوال کرے گا۔ اب ہر آدمی سوچ لے، دیکھ لے کہ آج اس کی نگاہیں کتنی اچھائیاں کر رہی ہیں، کتنی برائیاں کر رہی ہیں، کتنی فضول چیزیں، نہ اچھائی ہے نہ برائی، ٹائم پاس کر۔ انسان سوچے اور پھر یہ یاد رکھے کہ ان آنکھوں سے ہم نے کیا کیا دیکھا، کتنا دیکھا اور کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا، قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے سب کا حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ یہ اللہ اکبر۔ ایک شکل تو ہے کس کا، جلو نظر ہی، اور دوسری شکل اللہ اکبر، ایک شکل تو یہ ہے۔ نمبر 2، جلو نظر ہی الملاحدہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہوں کا اکثر استعمال، اکثر مشغولیت جو تو کیا تھی، ملاحدہ تھی، یعنی عبرت اور نصیحت حاصل کرنا۔ کیا؟ عبرت اور نصیحت حاصل کرنا۔ اچھی چیز کو دیکھے الحمدللہ، تکلیف کی چیز آئی، سمجھ گئے نا، تو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک، سمجھ گئے نا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالی کا شکر، یہ ایک شکل تھی، اور آج اس کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ آپ اپنی نگاہوں سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ اب آپ بتائیے، کوئی ایک مریض، یا سوچئے آپ آج روڈ پر آپ چلتے ہیں، کتنے حادثے آپ کو نظر آتے ہیں۔ آج خطرناک سے خطرناک حادثہ ہو، 80% لوگ اترنے کے پہلے ہی موبائل کیا کہتے ہیں، کیمرہ آن کیا، سب سے پہلے کیا کیا جائے، انا للہ پڑھ کر کبھی یہ عبرت میں اللہ تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہے کہ میں بھی اسی روڈ پر چل رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، لیکن اللہ تیرا کرم ہمارے اوپر کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ کیا خیال ہے آج لوگ سوچنے والے ہیں؟ ایک اچھی چیز ہے الحمدللہ پڑھیں، مصیبت سے بچے الحمدللہ پڑھیں، کوئی پریشانی ہے اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ ایک دوسری شکل یہ ہے، آگے بات سمجھے نا۔ تیسری شکل بڑی اہم ہے، وہ بھی یاد رکھیں، انسان اگر کسی چیز پر ملاحظہ کرے تو اس پر انسان کو شکر کی نگاہ ہونی چاہیے، شکر گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، آپ شکر ادا کریں، اور شکر گزاری کے لیے اس لیے نظر کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انظر الی من ہوا دونک ولا تنظر الی من ہوا فوقک، کسی کو بھی تم دیکھو تو دو ہی شکلیں ہیں،
تم سے بڑا ہوگا یا تم سے چھوٹا؟ مال و دولت میں تم سے بڑا ہوگا یا مال و دولت میں تم سے چھوٹا ہوگا؟ پریشانیوں میں تم سے بڑا ہوگا یا تم سے چھوٹا ہوگا؟ کتنی پیاری نصیحت. آپ نے فرمایا ہمیشہ کسی کو دیکھو اگر تم سے وہ اچھا ہے تو اس کے بجائے اس کو دیکھو جو تم سے کیا ہے؟ چھوٹا ہے. ذالک اجدر اللہ تذروا نعمت اللہ علیکم. اگر ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو ہمیشہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے, کبھی ناشکری نہیں کرو گے. آپ اپنے سے زیادہ والوں کو دیکھیں گے تو ناشکری ہوگی اور ممکن ہے کہ حسد کے اندر کینہ کپٹ کے اندر آپ مبتلا ہو جائیں. ہاں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اسی لیے ایک معنی یہ بھی بتایا گیا کہ دنیاوی معاملے میں نیچے اور دینی معاملے میں اپنے سے آپ بڑا کو دیکھا جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ نگاہ سب کس پہ تھی؟ ملاحظہ. تیسری شکل یہ ہے بڑی اہم, چوتھی شکل ملاحظہ کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ اس انداز سے کرتے, اخلاص کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ. کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرص اور طمع, لالچ کی نگاہ استعمال نہیں کیا. ہاں کس کی؟ انسان انہی آنکھوں سے دیکھ کر کے حرص, طمع, لالچ کرتا ہے. آپ اپنی آنکھوں سے یہ نہیں کیے. آپ کی آنکھیں اچھی چیزوں کے استعمال ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس سے بات گزر چکی ہے کہ پہلی چیز بتایا غور و فکر میں, تدبر و تفکر. آگے یسوق اصحابہ, اللہ اکبر, ذرا سوچو. یسوق اصحابہ, ساق یسوق کے معنی آتے ہکالنا. یہ ہمارے نبی کا اخلاق. اتنا سب سننے کے باوجود بھی واقعی اگر ہمارے دل میں پیارے نبی کی محبت نہ ہو. دیکھو یہ کس کی روایت چل رہی ہے؟ ہند بن ابی حالہ. اور ان سے کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ. کیا بتایا؟ جب آپ چلتے, چلنے کی بات ہو رہی نا, نگاہیں ایسی ہوتی اور ملاحظہ ہوتا, اور چلتے تو یسوق و اصحاب ہو, اپنے صحابہ کو ہکالتے ہوئے. ہکالنا چلتے ہیں نا وہ کہ جب آپ جانوروں کو یا اپنے بچوں کو ہکالیں گے تو ہکالنے والا ڈنڈا لے کر کے پیچھے رہتا ہے, باقی سب لوگ کیا؟ اللہ اکبر. ہمارے پیارے نبی چلتے تو اپنے ساتھیوں کو آگے, تاکہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے. اللہ سید القوم خادم ہو. نہیں سمجھے؟ سب کو آگے چلو آگے. ہکالنے کا مطلب ڈنڈا لے کے ہکالنا نہیں, یعنی جیسے ایک چرواہا, ہاں جیسے ایک چرواہا, ایک ٹیچر, ایک بڑا آدمی اپنے سے چھوٹوں کو دیکھتے نہیں. آپ پڑھتے رہے ہوں گے تو ایک ٹیچر آگے لیکن اصلی ٹیچر پیچھے ڈنڈا لے کے سب کو سنبھالنے کے لیے. تو نبی علیہ السلام چلتے تو پیچھے پیچھے اپنے صحابیوں اپنے آگے رکھتے, تاکہ ہر ایک کو آپ دیکھتے رہیں اور ہر ایک کی تکلیف پریشانی, کون کس حالت میں چل رہا ہے, کس کو تکلیف ہے, آپ یعنی آپ اتنا زیادہ اپنے امتیوں کا خیال کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. یب دورو من لقی بالسلام, یب دورو من لقی بالسلام. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے
تو سلام کرنے میں ملاقات کرنے والوں سے میں پہل کر جاتے تھے. من لقیا، جس سے بھی سامنا ہوا تو آپ سلام کرنے میں پہل کر جاتے. اللہ اکبر. دیکھا آج اس سنت بھی چھوڑ دی گئی. ہمیشہ کوشش کریں سلام کرنے میں دوستو پہل ہونی چاہیے. آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم من بدا بالسلام، خیرکم من بدا بالسلام. تم میں دو مسلمان ملتے ہیں اور دونوں کو حکم ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب اپنے مسلمان بھائی سے سامنا ہو تو سلام کرو. آپ ادھر سے آ رہے ہیں، آپ کا ایک مسلمان بھائی ادھر سے آ رہا ہے، دونوں کو حکم ہے کہ بغیر سلام کے نہیں. تم کو بھی حکم ہے، آپ کو بھی، کہ جہاں تمہارا کوئی مسلمان بھائی سامنے آ اسے سلام کرو، اور دوسرے کے حکم ہے سلام کرو، اور دونوں سلام کریں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو سلام کرنے میں پہل کر جائے. ترمذی وغیرہ کی وہ طویل حدیث جس میں تقریباً 9 باتیں بیان کی گئی ہیں. عقبہ کی حدیث. عقبہ کیا کہتے ہیں؟ میں اکیلے جا رہا تھا، سامنے سے اللہ کے رسول آ رہے تھے. ہم نے سوچا کہ آج سلام کرنے میں پہل کر جاؤں گا، لیکن سوچا کہ دور سے کروں تو بے ادبی ہوگی، اور آگے بڑھ جائیں تب، اور آگے بڑھ جائیں تب. کہتے ہیں سوچ کر آگے بڑھتا رہا کہ اور نیت تھی کہ میں سلام کرنے میں پہل کروں آج، لیکن آگے بڑھتے بڑھتے اللہ کے رسول نے سلام کرنے میں پہل کر دیا. میں بڑا مایوس ہو گیا کہ ایک چانس ملا تھا ضائع ہو گیا. دیکھا سلام کرنے میں پہل. ایک صحابی کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ چلے. کسی سے کچھ لین دین تھا تو قرضہ نہیں ادا کر رہا تھا، بہت تنگ کر رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر تم جاؤ اور اس کا قرضہ کہو کہ اللہ کے رسول نے بھیجا قرضہ ادا کر دو. تو صدیق اکبر نے کہا کل فجر کی نماز تم یہی پڑھنا، اور نماز کے بعد فوراً چلیں گے اس کے پاس جس نے تم کو تمہارا قرضہ لے رکھا ہے. صحابی کہتے ہیں میں آیا اور کہتے ہیں اللہ کی قسم مسجد نبوی سے نکلے ابو بکر کے ساتھ جہاں تک جانا تھا جس آدمی کے پاس، وہاں تک راستے میں جتنے بھی مسلمان آئے ابو بکر نے سلام کرنے میں کسی کو پہل کرنے کا موقع نہیں دیا، بلکہ آگے بڑھ کے خود سلام کرنے میں پہل کرتے. ابو بکر کہتے ہیں یہی حالت واپسی کی تھی. تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے سلام کرنے میں پہل کریں، سلام پائیں گے. لیکن آج ایک عجیب سے برائی ہمارے یہاں پیدا، بھائی میں نے ہمیشہ ہم ہی سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، وہ کبھی سلام کرنے میں پہل نہیں، وہ بدبخت ہے جو نہیں کرتا. تم کرو گے تم خوش نصیب ہو تو تم سلام، سمجھ گئے نا، سلام کرنے کا ثواب ملے گا اور سلام میں پہل کرنے کا سلام ملے گا. چلو اسی پر یہ حدیث یہاں ختم ہوئی. بعض نسخوں میں اور مزید ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے کوشش کریں گے پورا کر دینے کی. دیکھ لیں گے کہ دوسرے نسخوں میں کیا ہے. ہمارے یہ نسخہ جو ہے اس میں یہیں تک حدیث موجود ہے. اگلی حدیث، حدیث نمبر 9. قال حدثنا ابو موسى محمد ابن المثنى، محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم اشكل العينين منحوس العقب. کہتے ہیں حدیث امام ترمذی کہ ہم کو حدیث بیان کیا ہمارے استاد ابو موسیٰ جن کا نام کیا ہے محمد ابن المثنى، محمد ابن المثنى. چلیں وہ کہتے ہیں کون؟ محمد ابن المثنى کہ ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن جعفر نے. محمد بن جعفر کہتے ہیں حدثنا شعبۃ،
ہم سے حدیث بیان کیا شعبہ ابن الحجاج نے. ہاں بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ ہیں. انشاءاللہ ان کے حالات کسی موقع میں بتائیں گے تھوڑا سا. ان سماک ابن حرب، سماک ابن حرب سے قالا، کہتے ہیں کس نے کہا؟ سماک ابن حرب نے. سمعت جابر بن سمرہ، ہم نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا. کہتے تھے جابر بن سمرہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم، آپ ضلیع الفم تھے. سمجھ گئے نا؟ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ آپ ضلیع الفم تھے، یعنی آپ کا چہرہ مبارک، منہ مبارک متوسط تھا، نہ چھوٹا تھا اور نہ بہت ہی بڑا تھا. اس سے پہلے گزر چکے ہیں نا. ضلیع الفم یعنی آپ بڑا تو تھا آپ کا، لیکن نہ اتنا بڑا تھا کہ برا لگے اور نہ تو چھوٹا تھا. اللہ اکبر. اشکل العینین، اشکل العینین، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک جو تھی وہ مشکل تھی. اشکل سمجھ گئے نا؟ اس سے پہلے گزر چکا ہے. اشکل مطلب کیا ہے؟ آپ کی آنکھیں کالی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں میں بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ سفید لائنیں پڑی ہوئی تھی سفید دھاگوں کی طرح. اس سے پہلے گزر چکی ہے نا، اس سے پہلے والے حدیث گزر چکی ہے. چلو. اور منحوس العقیبی، منحوس العقیب تھی. عقیب ایڑی کو کہتے ہیں. عقیبئی، عقیبئی سمجھ گیا نا؟ ایڑی. منحوس قلیل، کیا مطلب؟ اس پہلے گزر چکا ہے کہ آپ کی ایڑیوں پر گوشت تھا لیکن اتنا پھولا ہوا اتنا زیادہ نہیں تھا کہ کوئی کہے یار موٹی ایڑی ہوتا نا، بدنما ہو جاتا ہے. جب زیادہ گوشت ہوگا تو چوڑی پھول جاتی ہے. تو آپ کی ایڑی مبارک جو دونوں تھی وہ ہڈی تو نہیں تھی، گوشت تھا لیکن زیادہ گوشت نہیں تھا، جس کی بنا پر کہا ہے موٹی ایڑی والا. ایسی نوبت نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے نا؟ یہ پوری حدیث ہو گئی، تقریباً اس کا سب گزر چکا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب شعبہ جو ہے وہ وہی اس کا ترجمہ بتا رہے ہیں جو ہم نے نقل کیا تینوں کا. یعنی ضلیع الفم کا مطلب کیا ہے، اشکل العین کا مطلب کیا ہے، منحوس العقب، تینوں کا ترجمہ وہ بتا رہے ہیں وہ. چلو حدیث نمبر 10. قال حدثنا حناد بن السری قال حدثنا ابصر ابن القاسم عن اشعث ابن السوار. حناد ابن السری یہ محدث ہیں اور شروع میں جن حضرات نے حدیث کی کتابیں لکھی ان میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے السابقون الاولون میں. زہد، کتاب الزہد لکھی انہوں نے اور آج مطبوع ہے. یہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابصر ابن القاسم نے، اور ابصر نے روایت کیا اشعث ابن سوار. اشعث ابن سوار، یہ اشعث یہ ضعیف راوی ہیں، قابل قبول نہیں. سمجھ گئے؟ سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہو گئی. کیوں؟
دیکھیں ابھی تک جتنے راوی اشعاث سے پہلے ہیں اور بعد، سب کے ثقہ ہونے کے باوجود ایک راوی ضعیف آ گیا، سند ضعیف ہو گئی. لیکن اتنا یاد رکھنا، سند ضعیف تو ہے، لیکن اس حدیث میں نبی علیہ السلام کے حلیہ مبارک کے متعلق جتنی چیزیں بیان کی سب احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں. اب دیکھیں، ان ابی اسحاق، ابو اسحاق عمر بن عبداللہ، عمر بن عبداللہ ابی اسحاق السبعی، اس سے پہلے گزر چکے ہیں. ہاں؟ ان کے بیٹے یونس، اسرائیل، یونس، پوتے بیٹے سب گزر چکا ہے کہ سبھی. جی، ان جابر بن سامورا تھا، یہی حدیث ہے نا. کس سے روایت؟ جابر بن سامورا. پہلی بھی حدیث جابر بن سامورا کی ہے بھی، لیکن دو حدیثیں ہو گئی. کیوں؟ دونوں کی دو مستقل سندیں ہیں. جابر بن سامورا کے پہلے دونوں دو سندیں ہیں. اگر ایک ہی سند ہوتی تو ایک ہی حدیث، یہاں دو سندیں ہو گئی، متن ایک، لیکن متن میں تھوڑا سا فرق ہے. دیکھیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اضحیان، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا چاندنی رات میں. چاندنی، اضحیاء ضحا، ضحا تے ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ روشنی، چاندنی. ہم نے رات کی روشنی میں یعنی چاندنی، چاند میں دیکھا. چاند نکلا ہوا تھا اور چاند کی روشنی عام ہو چکی تھی. اور اسی وقت میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، وعلیہ حلۃ حمراء، آپ سرخ قسم کا جوڑا پہنے ہوئے تھے. اس سے پہلے گزر چکی ہے سرخ، لیکن اس میں دھاریاں الگ الگ تھیں. فجعلت انظر الیہ والی القمر، جابر بن سمورہ کہتے ہیں اب میرے سامنے دو خوبصورت چیزیں، ایک تو رات کا چاند چمکتا ہوا روشن، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں نے بار بار دونوں کو دیکھنا شروع کیا کہ دونوں میں زیادہ خوبصورت کون ہے. اللہ اکبر. ہاں، اللہ کے رسول کی خوبصورتی ہے. جابر بن سمورہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں چاند دیکھتا، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک، پھر ایسے بار بار دیکھتا رہا. فجعلت انظر الیہ والی القمر، اور میں رات کی چاندنی میں چاند کو اور اللہ کے رسول کو دیکھنا شروع کیا. آخر میں نتیجہ، کس نتیجے پہنچا؟ فلا هو عندي احسن من القمر، اس نتیجے پہنچا کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نبی علیہ السلام کو زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے بنسبت چاند. اللہ اکبر. ہاں، یہ نبی کی خوبصورتی اور یہ حلیہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا، اور صحابہ کرام نے اس طرح سے آپ کے حلیہ مبارک کو غور سے دیکھا، محفوظ کیا، اپنے شاگردوں کو بتایا، اور بسند سعید چلتے چلتے آج 15ویں صدی کے اندر ہمارے سامنے منوعان وہ حدیث موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گی. اللہ اکبر. بات ہو گئی، یہ حدیث پوری ہو گئی نا. اب اگلی حدیث، حدیث نمبر 11. قال حدثنا سفیان ابن وکیع قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرواسی. امام ترمذی کہتے ہیں ہم کو حدیث بتایا، سنایا، حدیث بیان کی ہم سے ہمارے استاد سفیان ابن وکیع.
اس سے پہلے گزرا ہے نہیں گزرا؟ وقی ابن الجراح گزرے ہیں، ان کے بیٹے سفیان، لیکن یہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ سفیان بیٹا، باپ بہت اعلی ثقہ امام، اور بیٹا سفیان جو ہے وہ ان کے اندر ضعیف راویوں میں سے ہیں۔ چلو، قال حدثنا، سفیان بن وکی نے کہا ہم سے حدیث بیان کیا ہمارے استاد حمید بن عبد الرحمن الرواسی، حمید بن عبد الرحمن الرواسی الکوفی، یہ امام احمد بن حنبل کے استادوں میں سے ایک استاد ہیں۔ کون؟ حمید بن عبد الرحمن، ثقہ بھی ہیں اور امام احمد بن حنبل کے استاد بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ عن زہیر، حمید بن عبد الرحمن نے کس سے روایت کیا؟ زہیر سے، ان کا نام ہے زہیر بن معاویہ، زہیر بن معاویہ، عن ابی اسحاق، ابو اسحاق عامر بن عمرو بن عبداللہ السبیعی، سمجھ گئے نا؟ کتنے، میرے خیال نبی سب سے زیادہ راوی یہی آئے اپنے، کون؟ ابو اسحاق۔ کہتے ہیں کہ سال رجل البراء ابن عازب، نبی علیہ السلام کے صحابی براء ابن عازب سے ایک شخص نے سوال کیا میری موجودگی میں۔ دیکھا، سوال کرنے والا نہیں بیان کر رہا ہے، سننے والا بیان کر رہا ہے۔ سوال کیا، چلا گیا۔ کہتے ہم نے دیکھا سال رجل، ایک شخص سوال کر رہا تھا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ کیا سوال تھا؟ اکان وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف؟ قال لا بل مثل القمر۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے آدمی سوال کر رہا تھا کہ کیا نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا یا تلوار کی طرح تھا؟ تو حضرت براء نے کہا لا، ہرگز نہیں، تلوار کی طرح نہیں تھا، بل مثل القمر، بلکہ چاند کی طرح تھا۔ اس کا دو مطلب ہے، دیکھو حدیث بڑی مختصر۔ سائل صحابی رسول براء ابن عازب سے کیا پوچھتا ہے؟ اچھا بتائیں، کیا نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس سائل نے سوال کیا، براء ابن عازب نے کیا جواب دیا؟ لا، نہیں، تلوار کے معنی نہیں تھا۔ کیا تھا؟ بل مثل القمر، بلکہ چاند کے معنی تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں اس صحابی کے اس قول کا مطلب دو ہوتا ہے، دو معنی ہے، اس کو سمجھے پہلے۔ پہلا معنی تو ہے کہ سائل سوال کر رہا تھا کہ کیا نبی علیہ السلام کا چہرہ تلوار کی طرح لمبا تھا یا لمبا نہیں تھا؟ یہاں پر سمجھ گئے؟ حدیث کے کتنے معنی؟ دو، یا اس کے سوال کرنے کا دو مطلب ہو سکتا ہے، اور دو مطلب سوال کا، دو مطلب جواب کا بھی ہوگا۔ پہلا مطلب سوال کا یہ ہے، سائل وہ یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک لمبا تھا یا کہ چوڑا تھا، کیسے تھا؟ پھر تلوار کی طرح، تلوار سے تشبیہ دی کہ تلوار کی طرح لمبا تھا یا نہیں؟ تو حضرت براء ابن عازب نے کہا نہیں، اللہ رسول کا
چہرہ مبارک تلوار کی طرح لمبا نہیں تھا بلکہ چاند کی طرح گول تھا، مدور تھا. سمجھ میں آ گیا؟ سائل کا مطلب کہ اللہ کے رسول کا چہرہ لمبا تھا. تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ نہیں، لمبا نہیں تھا بلکہ مثل القمر، چاند کی طرح. تو لمبے کا اپوزٹ کیا ہوا؟ گول. آپ کا چہرہ چاند کے مانند گول تھا. ایک مطلب تو یہ. نمبر 2 بڑی اہم دوسرا معنی، سائل کا مطلب یہ تھا کہ کیا نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح، یعنی تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ فرق محسوس ہوا؟ کیا نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح چمکدار تھا یا کہ چمکدار نہیں تھا؟ ٹھیک ہے نا؟ لمبائی چوڑائی کی نہیں. تلوار میں چمک ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے نا. یہاں تک ذرا دیکھو، کبھی چھرے چاقو جو ہوتے ہیں نئے لو تو ان کے اندر بھی چمک ہوتی ہے، تو تلوار کے اندر چمک ہوتی ہے. تو حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ اس سے کہا کہ اللہ کے بندے ایسی بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح نہیں چمکتا تھا بلکہ چاند کے مانند چمک تھی اس میں. ہاں، دونوں کی چمک میں فرق ہے. تلوار کتنے بھی اچھے انداز سے بنائی جائے، تلوار میں چمک تو ہوگی لیکن اس چمک میں خوبصورتی اور لائٹ نہیں ہوتی. کیا خیال ہے؟ چمک تو ہوتی ہے لیکن اس میں خوبصورتی اور لائٹ نہیں ہوتی، روشنی نہیں ہوتی، چمک نہیں ہوتی. چمک تو ہے لیکن اس میں روشنی نہیں ہوتی. تو برا بن عازب کا مطلب کیا ہوا؟ لا، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکتا تھا لیکن تلوار کے مان نہیں چمکتا جیسے تم پوچھ رہے ہو، بلکہ مثل القمر، چاند کے مان چمکتا تھا، جو چمک بھی تھی اور نور اور روشنی بھی تھی. سمجھ گئے نا؟ بالکل وہی چیز جو پہلے حدیث میں گزری تھی نا کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ سورج سے بھی زیادہ چمکدار تھا. یہ حدیث بالکل واضح ہے، معنی آسان ہے، گزر چکے ہیں نا اس سے پہلے. آئیں. قال حدثنا ابو داود المصاحفی، امام ابو داؤد کے ایک استاد، امام ترمذی کے استاد یہاں کون ہیں؟ ابو داؤد المصاحفی. ہاں، قال حدثنا ابو داؤد المصاحفی سلیمان ابن سلیم. سلم لکھتا ہے، سلیم نہیں ہے، سلم. چلو، ابو داؤد کنیت ہے، مصاحفی ان کا لقب ہے، لیکن نام کیا ہے؟ سلیمان بن سلم. ٹھیک ہے نا؟ امام ترمذی کے استاد. قال حدثنا النضر بن شمیل. اللہ اکبر. نضر بن شمیل، اللہ اکبر. نضر بن شمیل یہ ان محدثین میں سے ہیں جنہوں نے حدیث کی بڑی خدمت کی اور عربی زبان کے بھی بڑے ماہر تھے. نضر بن شمیل. اور کہا جاتا ہے
اپنے علاقے سمرقند وغیرہ میں سب سے پہلے حدیث کا علم ہی لے گئے. خراسان کے علاقے میں حدیث کا بڑا کام کیا اور سنت کی بڑی دعوت و تبلیغ کہیں گے. ٹھیک ہے نا. ان صالح ابن ابی الاخضری، ان صالح ابن ابی الاخضر. نضر بن شمیل روایت کرتے ہیں، صالح ابن ابی الاخضر یہ ضعیف راوی ہے. کون؟ ہاں، لیکن اس سے پہلے بتایا کہ بہت ساری روایتیں سند سے ضعیف ہیں، لیکن اس ضعیف سند میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ دوسری روایتوں میں مذکور ہے. چلو. ان جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما مشہور صحابی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام، یہی ہے حدیث نہیں ہے پھر کون سی ہے؟ حدیث نمبر، اچھا ہم نیچے آ گئے. نضر بن شمیل چلے. ہاں ٹھیک ہے. نضر بن شمیل. صالح ابن ابی الاخضر یہ راوی ضعیف ہے. ان ابن شہاب، محمد ابن شہاب الزہری. ہاں، محمد ابن شہاب الزہری اپنے وقت میں مدینہ طیبہ کے سب سے بڑے محدث اور سب سے بڑے استاد تھے. یہ مدنی ہے. محمد ابن شہاب الزہری مشہور ہیں امام زہری سے. امام زہری یہی ہے. ہاں. اور با اتفاق علماء معتبر ہیں، ثقہ ہیں، اپنے وقت کے امام اور مجتہد خادم حدیث و سنہ. مالک رحمت اللہ علیہ کے عظیم ترین اساتذہ مالک ابن شہاب یعنی زہری. سمجھ گئے نا. مالک رحمت اللہ روایت کرتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگوں نے جو حدیث حاصل کی ان میں کون ہے؟ امام مالک. ہزاروں لوگوں نے حدیث حاصل کی. ان کے متعلق ایک چیز ذرا اچھی طرح سے یاد کر لیں. دشمنان اسلام، مستشرقین یا ان کے جو چہرے چپاٹے ہیں جو حدیث پر انکار کرتے ہیں، انہوں نے ہر دور کے سب سے بڑے عالم کو چنا ہے. انہوں نے صحابہ میں ابو ہریرہ کو چنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے کون ہیں اور حدیث میں مشغول رہنے والے، تو ابو ہریرہ کے بارے میں کہ ابو ہریرہ یہ بادشاہوں کے دربار میں جا کر کے، سمجھ گئے نا، ان کی تعریف میں حدیثیں بیان کرتے تھے اور حدیثیں بناتے تھے. کیوں؟ یہ اصل میں کہتے ہیں ابو ہریرہ خیبر کے موقع پر آئے اور 2.5-3 سال نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی. اور ابو بکر کتنا سمجھو کہ کم سے کم 23 سال سمجھو. ابو بکر 23 سال تک اللہ کے رسول کے ساتھ رہے اور ابو ہریرہ 2.5-3 سال. پھر کہیں گے حدیثیں کون زیادہ روایت کرتا ہے؟ کہتے ہیں ابو ہریرہ. سب سے زیادہ تو حدیثیں ابو بکر کو روایت کرنی تھی. ہاں،
دیکھو کیسی دماغ پھیرتے ہیں. 2.5 سال میں ابو ہریرہ نے کتنی حدیثیں یاد کر لی. ابو بکر عمر کو بھی نہیں معلوم ہے. ہر موٹی عقل کا آدمی سمجھے گا بھائی بات تو معقول ہے. ابو ہریرہ اتنی حدیثیں روایت کرتے ہیں, اگر ساری حدیثیں نبی کی فرمان ہے, ابو ہریرہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, تو ابو بکر عمر سو رہے تھے, ان کو یہ حدیثیں کیوں نہیں ملی ہوئی تھی؟ اس طرح سے کس کو نشانہ بنایا؟ ابو ہریرہ کو. حالانکہ غلط ہے. یہ کس نے کہا کہ ہاں ابو بکر عمر کو حدیثیں کم یاد تھی, کم معلوم تھی؟ مسئلہ یہ ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ حدیثیں بہت ان کے پاس تھیں, لیکن ان کا میدان تھا خلافات, بہت سارے معاملات. ایک جگہ بیٹھ کر کے رات بھر حدیث پڑھانے کا موقع ان کو نہیں ملا. ابو ہریرہ 2.5 سال رہے, 2.5-3 سال, لیکن دن رات کے حدیثیں سنتے, لوگوں سے پوچھتے, یاد کرتے دوسرے صحابہ سے, اور پھر سب سے زیادہ وہ لکھتے پڑھتے, اور پھر سب سے زیادہ لوگوں کو حدیثیں بیٹھ کے پڑھاتے تھے. اب ایک چھوٹی سی بات بتائیں, اگر کوئی آدمی ابھی انڈیا پاکستان میں سوچے, ایک عالم جو ہمارے سامنے پیدا ہوا ہوگا, جس کو میں نے پڑھایا, کسی دینی مدرسے میں اگر پڑھاتا ہوگا, تو ممکن ہے کہ 5,000 علماء نام لے. بھائی 5,000 علماء کیا کہیں, ہمارا فلاں آدمی استاد ہے, تو ہمارا تو ایک آدمی بھی نام نہ لے. کیوں؟ وہ انسان جو ہے, ہمارا جو شاگرد ہے, 10 سال سے مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھانے کا ذمہ داری سنبھالی. تو ہمارے اتنے شاگرد ہیں جتنے شاگرد اس کے ہوں گے. لیکن اگر پوچھا جائے کہ بھائی ذرا بتاؤ, سمجھ گئے نا, خطبے سننے والے, تو شاید وہ زندگی میں ایک خطبہ نہ پڑھایا ہو. تو ہر آدمی کیا ایک میدان. ابو بکر عمر, ان حضرات رضوان اللہ, ان کا اصل مشن کیا تھا؟ وہ یہ سیاسی امور, خلافات, بہت سارے مسائل تھے. اس لیے یہ لوگ بیٹھ کر کے پڑھانے کے لیے فارغ نہیں تھے. تو اس لیے ابو ہریرہ اپنی ساری زندگی حدیث یاد کرنے اور حدیث پڑھانے میں وقف کر دی تھی. اسی لیے ابو ہریرہ سے حدیثیں زیادہ مروی ہیں. ایک تو یہ. پھر بڑے مسائل انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم بتاتے رہیں گے. پھر تابعین میں مدینے کے اندر بیٹھ کر کے حدیثیں پڑھانے والے کون تھے؟ زہری. تو ان کو نشانہ بنایا. سمجھ گئے نا. اب مدینے میں تھے, مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے, بہت بڑے عالم ہیں. تو دنیا کا جو خلیفہ, جو بادشاہ, جو امیر, جو کسی علاقے کا حاکم حج کے لیے آتا, تو ابو ہریرہ سے تو ضرور ملتا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اپنے گھر میں دعوت کرتا, بہت سارے لوگوں کو بلاتا, اور امام زہری کو بھی بلاتا تھا. امام زہری کو بلاتا, اور پھر ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو, بھائی آج میں نے ہے تو شام میں رہنے والا حاکم, گورنر تو مدینے کا نہیں ہے, یمن کا ہے, عراق کا ہوگا کہیں کا, لیکن جب حج کرنے کے لیے آیا یا مسجد نبوی کی زیارت کے لیے مدینہ آیا, تو اپنے شاہی دربار میں ابو ہریرہ امام زہری کی دعوت کر دی, اور اسی بہانے اور بہت سارے لوگوں کو. اب دعوت تو قبول کرنی تھی. امام زہری چلے گئے. اب ظالموں نے کیا کہا, یہ زہری اب وہاں گئے, کوئی درس دیا, کوئی حدیث بیان کر دی 10-20, سمجھ گئے نا. اب کیا کہا, دیکھو یہ ان کا تعلق حکام سے تھا, اور حکام کے متعلق حدیثیں گڑھ کر کے یہ یا ترغیب و ترہیب کے لیے حدیثیں بیان کرتے رہے. سمجھ گئے نا. یعنی اس طرح سے طرح طرح کے شکوک شبہات پیدا کر کے امام زہری کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کیا.
تو یہ ان ابی سلمہ تھا، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم ترین شاگردوں میں کون ہے؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن. اللہ اکبر. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض کانما صیغ من فضۃ رجل الشعر. اللہ اکبر. لوگو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر سفید تھے جیسے چاندی. کیا؟ کیسے؟ آپ اس قدر گورے تھے، آپ کا بدن اتنا صاف ستھرا، گندمی یعنی سفید بتانا، لیکن سفید کو مطلب جو گزر چکا ہے، یعنی سفید تھے لیکن چونے کی طرح سفید نہیں تھے، گورے تھے اور سفیدی تھی لیکن گندمی، سرخی، مائل، خوبصورت. سمجھ گئے نا؟ ملاحت تھی آپ کے اندر. کہتے ہیں ماشاء اللہ. کون کہتا ہے؟ ابو ہریرہ. دیکھو صحابہ کرام بھی مثال دینے میں کمال کر دیا. معلوم پڑتے تھے چاندی کا پلاسٹر کیا ہو کسی چیز پر تو اللہ رسول کا وہ بدن سمجھ میں آتا تھا. اتنا چکنا، اتنا چمکتا ہوا کہ جیسے کہ چاندی کا پلاسٹر آپ کے بدن مبارک پر کر دیا گیا ہے. اور رجل الشعر، اور آپ کا کے بال مبارک بھی نہ بالکل مڑے ہوئے تھے، نہ بالکل دھاگے کی طرح لٹکے ہوئے تھے، بلکہ معمولی سے پیچدار آپ کے بال تھے. تقریباً یہ سب گزر چکا ہے، لیکن یہی چیز نہیں گزری تھی جو حضرت ابو ہریرہ تشبیہ کیا دی. معلوم پڑتا ہے کہ چاندی کا پلاسٹر ہے، یعنی چکنے پن میں. لیکن ایسا نہیں کہ ہاں بالکل گورا، اس کے ساتھ کیا تھے؟ ملاحت تھی، چمک تھی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.